السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. چند خطبات پہلے تبتل اللہ کا مضمون بیان ہو رہا تھا اور میں نے بیان کیا تھا کہ تبتل اللہ کا توحید سے بہت گہرا تعلق ہے. انسان اس وقت تک واحد نہیں بن سکتا، حقیقت میں ایک خدا کا عبادت کرنے والا نہیں کہلا سکتا جب تک پہلے لا الہ کے مضمون کو سمجھ کر ہر جھوٹے خدا کا انکار نہ کر دے، پھر اس پر
خدا کی وحدت کا رنگ جمتا ہے، اس کے بغیر محض فرضی طور پر انسان مواحد کہلاتا ہے، حقیقت میں توحید کی فلسفہ اور اس کی روح سے لابلد رہتا ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ یہ ایسا مضمون ہے جس کا روزمرہ کی زندگی میں ہر انسان کا گہرا تعلق ہے، محض فلسفیانہ بیان کافی نہیں ہے، کیونکہ مختلف قسم کے انسان ہیں۔ ایک بات ایک ذہین اور تعلیم یافتہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، ایک عام آدمی کو نہیں سمجھ آ سکتی۔ اس لیے جہاں تک معرف قرآن کا تعلق ہے، ان کا لطف اٹھانے کے لیے بھی کچھ مزاج کی پاکیزگی اور لطافت ہونی ضروری ہے، لیکن ان پر عمل کرنے کے لیے اور زیادہ گہری لطافت اور گہری سوچ کی ضرورت ہے، جسے عام طور پر عوام الناس نہیں سمجھ سکتے، یا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صلاحیتیں عطا نہیں ہوتی کہ ان باریک باتوں کو سمجھ سکیں۔ مگر قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ہر چھوٹے بڑے کے لیے ہے۔ اس میں نہایت لطیف مضامین بھی ہیں جو نہایت اعلیٰ درجے کی سوچ اور فہم کا تقاضا کرتے ہیں، اور سادہ اور کھلے کھلے مضامین بھی ہیں۔ اسی لیے اس کتاب کو چھپی ہوئی کتاب بھی فرمایا گیا اور کھلی کھلی کتاب بھی فرمایا گیا۔ یہی حال حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کا ہے کہ ایک عام بالکل سادہ ان پڑھ انسان دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، وہ آپ کی خوبیوں سے اس حد تک آگاہ ہو جاتا ہے کہ بے اختیار اس کا دل آپ کی محبت میں اچھلنے لگتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو پا لیا ہے اور پورے عرفان کے ساتھ میں آپ پر عاشق ہوا ہوں، یہ بہت بڑی بڑھ ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو واقعتاً یہ چیز عطا فرمائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جن آنکھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ان آنکھوں کو وہ نور عطا کیا گیا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی نہایت اعلیٰ پاکیزہ لطافتوں کو شناخت کر سکتا تھا۔ اس لیے قرآن کی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک کھلی کھلی کتاب بھی ہیں اور ایک چھپی ہوئی کتاب بھی ہیں۔ بس جب توحید کا مضمون بیان ہو تو اس کے پیش در پیش باریک معارف کا بیان بھی ضروری ہے، اور ایسی کھلی باتیں بھی بتانی ضروری ہیں جو ہر سطح کے انسان کی سمجھ میں آ سکیں اور وہ اس کے مضمون سے ان مضامین سے استفادہ کر سکے۔ بس میں نے یہ آج کے لیے خطبے میں یہ موضوع چنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے تبتل اختیار کیا جاتا ہے، اور توحید کی طرف سفر کے لیے کن کن چیزوں کا چھوڑنا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے جھوٹ ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ سب سے بڑا وہ گناہ جو قرآن کریم کے نزدیک شرک کا درجہ رکھتا ہے اور جسے نجاست قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو سچے بھی لا علمی میں اختیار کر جاتے ہیں، اور جس سے بچنے کے لیے بہت باریک در باریک نگاہ سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ بس اس مضمون کو سمجھانے کے لیے میں آج انشاءاللہ تعالی، اور اگر آج یہ مضمون ختم نہ ہوا تو اگلے خطبے میں اسی کو جاری رکھا جائے گا۔ قرآن کریم مومن کی شان یہ بیان فرماتا ہے، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ جو شخص بھی توبہ کرے اور نیک اعمال اختیار کرے، نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ توبہ کرتے ہوئے اللہ کی تعالیٰ کی طرف تیزی سے جھکتا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو تبتل کا مضمون لیکن دوسرے لفظوں میں بیان ہوا۔ تبتل الی اللہ کا مطلب ہے اللہ کے غیر کو چھوڑو اور خدا کی طرف دوڑو، اور یتوب الی اللہ متابہ کا بھی بالکل وہی معنی ہے،
सिर्फ दूसरे अल्फाज में मौका और महल के मुताबिक इनको इस मज़मून को बयान फरमाया गया। और इसकी तशरीह अगली आयत में है। अल्लाह की तरफ तौबा करते हुए तेजी से झुकना किसको कहते हैं? वल्लज़ीना ला यशहुदून ज़ूरा, ये उन लोगों को नसीब होता है जो झूठ को देखते भी नहीं। यशहुदून ज़ूरा का एक मतलब है झूठी गवाही नहीं देते, एक ये है उस पर निगाह तक नहीं डालते, इस कदर मकरूह समझते हैं कि उससे दूर भागते हैं। चुनांचे इसी मज़मून की तशरीह आगे है, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, झूठ की अदना किस्मों से भी परहेज करते हैं। लग़्व बातें झूठ की एक किस्म है, लेकिन बिल्कुल मामूली सी किस्म है। तो जब वो लग़्वियात की मजालिस को देखते हैं तो उसमें उनको कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती। मर्रू किरामा, इज्जत के साथ अपना दामन बचाते हुए वहां से गुजर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो सच्ची तौबा करने वाले हैं और जो अल्लाह की तरफ दौड़ते हैं। बस झूठ से बचना अव्वलियत रखता है, तबत्तुल इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। हर दूसरी चीज़ को खुदा की खातिर आप कुर्बान कर दें और झूठ से दामन न बचाएं तो बारीक इस्तिलाह में ये आप मुशरिक ही रहेंगे और वो ला इलाहा की पहली मंजिल ही तय नहीं होगी, जिसके बाद इल्लल्लाह का इस बात होता है। इस ज़मन में झूठ की बहुत सी ज़रूरतें, बहुत सी किस्में हैं। उनसे मुतल्लिक मैं मुख्तसरन आपके सामने एक एक पहलू बयान करूंगा। एक ऐसा इंसान है जिसे रोज़मर्रा आदतन झूठ की आदत होती है, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झूठ उसकी आदत बन जाता है और उसे ख्याल भी नहीं आता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सच शाज़ के तौर पर उसके मुंह से निकलता है और आम बातों में बेहुदा सराई और झूठ बोलना एक रोज़मर्रा का ज़िंदगी का मशगला बन जाता है। ये ऐसा शख्स है जो गफलत की हालत में ज़िंदगी गुजारता है, उसे झूठ से निकालना सबसे मुश्किल काम है। जिन बुरी चीज़ों की आदत पड़ जाए अपनी निगाह उनसे गाफिल हो जाती है, यहाँ तक कि बीमारियाँ भी जो मुज़मिन हो जाएं, बीमारियाँ होने के बावजूद इंसानी जिस्म उनसे गाफिल हो जाता है। हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कादियान के एक सादा मिजाज इंसान का जिक्र फरमाया करते थे कि उसको बेख्याली में बचपन से आदत पड़ी हुई थी कि इरादतन नहीं मगर बेख्याली में गालियां देता था। एक दफ़ा हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, देखो मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, मुझे इत्तला मिली है कि तुम गालियाँ बहुत देते हो, तो तुम्हारी वैसे नेक इंसान हो, अपनी ज़ुबान भी साफ़ करो। तो उसने बहुत गालियाँ दी उस झूठे को जिसने ये झूठ उसकी तरफ मंसूब किया था। उसने कहा वो बदबख्त, वो बदनसीब, वो ये और वो फलां और फलां, बड़ा झूठ बोलता है जो कहता है मैं गालियाँ देता हूँ। आपको किसी खबीस ने झूठी इत्तला दी है। तो खलीफतुल मसीह अव्वल समझ गया, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम इस चीज़ से बाला हो। तो बाज़ आते हैं ऐसी कब्जा कर जाती हैं कि अपनी नज़र से, अपने इंसान की अपनी नज़र से ओझल हो जाती हैं, जो नातों को पालने वाला है जिसके अंदर जन्म ले रही होती है। तो झूठ जब ये सूरत इख्तियार कर जाए तो सबसे खौफनाक बीमारी है जिससे किसी को निकालना बहुत मुश्किल है। मैंने भी अपने रोज़मर्रा के तजुर्बों में देखा है, कई फरीक एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, उनके झगड़े आते हैं, तो जिस शख्स को झूठ की आदत हो उसे ये समझाना मुश्किल होता है कि वो झूठ बोल रहा है। और बाद आदि झूठे इतने हैं कि अगर उनको कहा जाए कि झूठ बोलते हो तो वो मुश्तइल हो जाते हैं, कहते हैं और जो कुछ कहो मुझे झूठा ना कहना अंदर से, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये जो झूठ है ये हमारी ज़िंदगी की एक दूसरी सरिश्त बन चुका है। अपने मुल्क में जाके देखें, सियासत झूठी, तिजारत झूठी, अदालत झूठी, ज़िंदगी का कोई शोबा नहीं है जहाँ झूठ जारी ना हो।
روزمرہ کے تعلقات جھوٹے، ایک دوسرے سے محبت کے تذکرے جھوٹے، ہر بات بناوٹ اور جھوٹ پر مبنی ہے، اور اسی وجہ سے قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کتنے بیمار ہو چکے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبہ ہی قبول نہیں ہو سکتی تمہاری اگر تم جھوٹ نہیں چھوڑتے، اور سچی توبہ کرنے والا تو وہ ہے جو جھوٹ کے ثانوی درجوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے تیسرے، چوتھے، پانچویں درجے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ لغو بات براہ راست جھوٹ نہیں ہے لیکن جھوٹ کی ایک قسم ہے، وہ اس سے بھی اعراض کرتا ہے، اور لغو مجلس کو دیکھتا ہے تو منہ موڑ کر عزت کے ساتھ اپنا دامن بچاتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ بس ایک وہ جھوٹ ہے۔ دوسرا جھوٹ وہ ہے جو ضرورت کے وقت بولا جاتا ہے۔ اس جھوٹ میں لالچ کے نتیجے میں بھی انسان ملوث ہو جاتا ہے، اور کسی خوف کے نتیجے میں بھی انسان ملوث ہو جاتا ہے، اور اس مضمون کے بالکل برعکس ہے کہ یدعون ربہم خوفا و طمعا، کہ مومن وہ ہیں جن کو خوف ہو تب بھی وہ رب ہی کو پکارتے ہیں، اور حرص ہو کوئی چیز پانے کی تب بھی اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں۔ یہ ایک بہت اعلیٰ پہچان ہے اور بڑی قطعی پہچان ہے کہ کوئی انسان مواحد ہے کہ توحید سے ہٹا ہوا ہے۔ جب حرص کا موقع پیدا ہو، اگر اس کا خیال اپنے رب کی طرف جائے اور ہر ایسی چیز سے صرف نظر کر لے، خواہ کیسی ہی اس کی تمنا ہو، جو خدا کے علاوہ کسی اور در سے ملتی ہو، جو خدا کو چھوڑ کر نصیب ہوتی ہو، تو یہ ایک مواحد کی شان ہے۔ اور جب خوف کا وقت آئے تو اگر اللہ کا خیال پہلے آیا ہے اور اسی کی طرف انسان جھکا ہے تو وہ مواحد ہے۔ لیکن خوف کے وقت اگر دماغ میں یہ خیالات کروٹیں لینے لگتے ہیں کہ اس خطرے سے میں کیسے بچوں گا، کیا جھوٹا بہانہ بناؤں، کیا کیا سازشیں کروں، کس کا دامن پکڑوں، کس سے سفارش کرواؤں، تو یہ سارے ایک مشرکانہ طریق ہیں جن کا توحید سے تعلق نہیں ہے۔ اب اس مضمون کو بھی آپ دیکھیں تو روزمرہ کی زندگی میں انسانی معاشرے میں یہ جھوٹ بھی پوری طرح چھایا ہوا ہے، یعنی جھوٹ کی اس قسم میں بھی بڑے چھوٹے، اچھے برے سارے ملوث دکھائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض احمدی نوجوانوں کے متعلق بھی یہ دیکھ کر سخت تکلیف پہنچتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں سچ بولتے ہیں، اگر کہیں اپنا مطلب پیش آ جائے، چاہے اسائلم لینا ہو یا کسی خطرے سے، کسی بدی سے بچنا ہو، تو پہلے دماغ میں جھوٹ کی ترکیب آتی ہے کہ اچھا ہم یہ کرتے ہیں کہ پاسپورٹ گما دیتے ہیں اور جا کے کہیں گے کہ گم گیا تھا، اور یہ کہہ دیں گے کہ ہم جرمنی سے نہیں آئے، ہم تو سیدھا پاکستان سے آ رہے ہیں۔ اگر جرمنی سے آئیں گے تو دوسرے ملک والے کہہ دیں گے کہ اس طرح تو تم پہلے جرمنی پہنچے تھے تو ان کا فرق عام ہے، تمہیں وہ اسائلم دیں یا نہ دیں، ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہو۔ انگلستان آئے اور کسی اور جگہ پہنچے اور جا کے یہ بیان دے دیا کہ ہم تو سیدھا پاکستان سے آ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، اور خدا کے سوا کسی اور کو رب بنانے والی بات ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ وہ لوگ جو خدا کو رب کہتے ہیں اور پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، پھر کسی اور رب کی طرف نہیں جھکتے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو، تم نے ٹھیک دامن پکڑا ہے، وہی رب ہے اور وہی رب اعلیٰ ہے، اور وہی تمہاری ربوبیت کے سارے سامان کرے گا۔ لیکن جب ایک انسان خدا کو چھوڑ کر جھوٹ کا دامن پکڑ لیتا ہے تو عملاً وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا رب جھوٹ ہے اور اس جھوٹے خدا کے ذریعے ہمیں مشکلات سے نجات ملے گی، تب اس کا رستہ الگ اور خدا کا رستہ الگ۔
پھر اگر مصیبتوں میں پڑتا ہے تو وہ مصیبتیں بھی ابتلا نہیں بلکہ ہلاکت کی مصیبتیں ہیں. اگر اسے رزق بھی مل جاتا ہے تو وہ ایک بد اور بد بنانے والا رزق ہے. اس کا شیطان سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں. تو کیوں اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں؟ ایک جگہ جھوٹا سجدہ کر دیں، بعض دفعہ ساری زندگی کے لیے انسان توحید سے محروم رہ جاتا ہے. تو جھوٹ کی عبادت کرنا بہت ہی خطرناک شرک ہے. اس سے ہر قدم بچنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جب آزمائشوں کے دروازے سامنے کھڑے ہوں جن سے آپ چابی لگا کے بھی گزر سکتے ہیں اور توڑ کر بھی گزر سکتے ہیں، اس وقت اگر آپ توحید کا دامن پکڑیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چابی عطا فرمائے گا جس سے آپ کی مشکلات کے دروازے کھل جائیں گے. اور اگر آپ جھوٹ کا دامن پکڑیں گے تو ان دروازوں کو توڑ کر جس جنت میں جانا چاہتے ہیں اس جنت کی بجائے وہی دروازہ جہنم کی طرف لے جائے گا. اس لیے وقت کے ضرورت کے وقت ایک انسان کی آزمائش ہوا کرتی ہے، اور اسی کا نام استقامت ہے. عام حالات میں سچ بولنا، اس کا استقامت سے کوئی تعلق نہیں. حقیقت یہ ہے کہ سچائی فطرت کا حصہ ہے. سچائی کے بغیر انسان اپنی فطری تقاضے نہیں پوری کرتا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ مضمون سمجھایا تھا کہ سارے جانوروں کی دنیا میں سچ ہی سچ ہے. کوئی جانور جھوٹ نہیں بولتا، اور جانور کے جھوٹ نہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اداؤں، اس کی حرکتوں، اس کے رد عمل سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بیچارے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. انسان ہے جس نے جھوٹ سیکھا ہے، اور انسان ہی ہے جس کو خصوصیت سے ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جھوٹ سے بچو. اس لیے انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو سوائے اس کے کہ کسی اور کو رب سمجھے، اس کے جھوٹ کا کوئی مقصد نہیں ہے. کسی اور کا اپنا بچانے والا سمجھے تب جھوٹ بولتا ہے. اور یہ جو نیت کا فیصلہ ہے اس کو پہچانتا نہیں ہے، وہ اس کو چلاکی سمجھتا ہے. کہتا ہے خوب رہی، میں نے بھی ایسی چلاکی کی کہ پتہ نہیں لگنے دیا اگلے کو میں کہاں سے آیا تھا. لیکن یہ بھول گیا کہ اس چلاکی میں خدا کا رستہ چھوڑ گیا ہے. عجیب بیوقوفوں والی چلاکی ہے کہ ایک ایسی منزل پالی جو بالکل عارضی اور بے حقیقت اور بے معنی ہے، اور ایک مستقل ٹھکانے کو قربان کر دیا. بس ہر وہ ابتلا جس میں انسان کے سچ کی آزمائش ہو، اس میں سچ پر ثابت قدم رہنا اور اس پر قائم ہو جانا، ہاں کچھ بھی ہو، اس کا نام توحید ہے. اور تبتل کی یہ قسم ہے. تو جب ہم کہتے ہیں تبتل اختیار کرو اور اللہ کی طرف دوڑو، تو مراد یہی ہے کہ ہر وہ چیز چھوڑ دو جو خدا سے دور لے جانے والی ہے. تو مضمون قرآن کریم نے کتنا سادہ اور صاف بیان فرما دیا ہے. اس میں کوئی باریک در باریک فلسفے نہیں ہیں. من تاب وعمل صالحا، جو بھی چاہتا ہے کہ توبہ کرے، جو بھی توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال اختیار کرتا ہے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، بس اس کے لیے سوائے اس کے چارہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف جھکے اور اس کی طرف تمام تر جھک جائے. مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ خرابی ہے ٹیکنیکل، جس کی وجہ سے وہ تصویر تو صاف جا رہی ہے لیکن آواز صاف نہیں جا رہی. تو اب وہ مجھے اس کا حل میں اس نے یہ تجویز کیا ہے کہ میں خطبہ لمبا کر دوں. خطبہ لمبا بھی کر دوں تو پہلے 15 منٹ کہاں جائیں گے؟ وہ تو بہرحال ہو چکے، وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. اور میں اس لیے خطبہ لمبا کر دوں کہ پہلے 15 منٹ آواز نہیں گئی ہے، تو بالکل لغو بات ہے. جو مضمون ہے وہ وہی بیان کروں گا، اور جتنا مناسب ہے ایک خطبے میں اتنا ہی بیان کروں گا. تو میں بتا رہا تھا کہ تبتل کے کتنے صاف پاکیزہ معنی قرآن کریم نے کھول کھول کر بیان فرما دیے کہ جھوٹ نہ بولا کرو،
तौबा करनी है तो झूठ के साथ गुजारा नहीं हो सकता, और झूठ की अदना अदना चीज़ों को भी तर्क कर दो। अदना चीज़ों में जहाँ लग़व बयान फरमाया गया है उसमें हमें ज़ाहिर तौर पर जो चीज़ दिखाई देती है वो गप शप है। आम तौर पर लोग समझते हैं कि गप मार दी जाए तो झूठ नहीं है, और लग़व मजालिस में गप्पें खूब चलती हैं। बाज़ दफ़ा लोग एक दूसरे से बढ़कर मुकाबले करते हैं गप्पे मारने के, क्योंकि उसके नतीजे में वो हर दिल अजीज़ बनते हैं अपनी तरफ से। बाज़ दफ़ा एक वाक़या सुनाते हैं, उस वाक़े में मज़ा कोई नहीं, तो समझते हैं कि मज़ा पैदा करने के लिए कुछ न कुछ अपनी तरफ से नमक मिर्च लगाना ज़रूरी है। ये बज़ाहिर ये ज़ाती मनफियत के लिए नहीं है, और इंसान समझता है कि इसलिए तो कोई ऐसा झूठ नहीं है, ये तो मजलिस का दिल लगाने की खातिर मैंने किया। लेकिन अगर बारीक नज़र से देखें तो इसमें ज़ाती मनफियत ही कार फरमा होती है। एक शख्स जब ऐसी बात करे जिसमें लज्जत पैदा न हो तो वो नफ्सियाती लिहाज से उलझन महसूस करता है, समझता है कि मेरा वो मकाम कायम नहीं हुआ, मेरा वो रोब कायम नहीं हुआ, मैंने मजलिस के दिल नहीं जीते, इसलिए सच से नहीं जीते जा सके तो झूठ से सही। वो फिर गलत बात का इजाफा कर देता है। लोग जो अपने आबा और अजदाद के मुतालिक बातें बयान करते हैं, यही वो मकसद हुआ करता है कि आबा और अजदाद में खूबियाँ ना हो तो हम बना लेते हैं, और मकसद ये है कि उनकी बड़ाई हमारी तरफ भी मुंतकिल हो। तो हर झूठ का एक मकसद है, और बेमकसद कोई झूठ नहीं बोला करता। लग़व बातें झूठ का उनसुर रखती हैं। मैंने कहा रहने दें, इसको पखे की आवाज़ आएगी, शोर पड़ेगा, और अच्छा रख दें। खुतबे के दौरान डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा था कि लग़व बातों में भी एक ज़ाती मनफियत का जज्बा कार फरमा होता है, और इंसान एक दूसरे पर चालाकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करता है, और ज़्यादा चालाक, ज़्यादा होशियार बनकर लोगों पर ज़ाहिर होना चाहता है। मैंने कहा आपका जब शोर बंद हो जाएगा मुझे बता दें, फिर मैं शुरू करूँगा खुतबा। लोग खुतबे की तरफ तवज्जो की वजह आपकी तरफ देख रहे हैं। फारग हो गए? बस अब ठीक है, जाइए, अब दोबारा ना आए। झूठ की एक किस्म है बहाने बनाना, और ये भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलती है, और बसा औक़ात इंसान को जो सच बोलने वाला भी हो उसको भी महसूस नहीं होता कि मेरा पहला रद्द-ए-अमल है क्या। एक शख्स किसी ऐसी हरकत में पकड़ा जाता है जिससे उसको खजालत होती है, शर्मिंदगी होती है, और फौरी तौर पर उसका नफ्स उसके सामने एक उज़्र घर के पेश कर देता है कि ये कह दो, इस तरह इसकी तौजीह करो, एक गलती हो गई, मामूली सी गलती है, कोई सज़ा भी उसकी नहीं मिलनी। लेकिन इंसान का नफ्स इतना अपनी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करता है कि झूठे बहाने के ज़रिए भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो तो वो ज़रूर देगा। चुनांचे एक गलती हुई और फ़ौरन दिल ने बहाना कर लिया। इतना बहाना जू है इंसान का नफ्स कि अगर आप रोज़मर्रा की बातों में गौर करें कि किस मौके पर आपने क्या बात क्यों कही थी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि लाइल्मी में आप झूठे बहाने बनाते रहें। कामों के दौरान, इंतज़ामिया मामलात में मैंने बसा औक़ात देखा है, किसी से पूछा जाए कि मियाँ ये काम यूँ क्यों हो गया है, तो पहला रद्द-ए-अमल उसका बहाना बनाने का होता है। बहुत कम ऐसे साफ गो हैं जिनको क़तन इस बात की परवाह नहीं होती कि मेरी गलती मेरी तरफ मंसूब होगी और इससे बचने का मेरे पास कोई ज़रिया नहीं। उसके बावजूद वो खुल कर साफ कहते हैं कि हाँ ये हमारी गलती है।
मगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान बहाने बहुत बनाता है और बहाना बनाना फिर रफ्ता रफ्ता उछल कर खुले खुले झूठों में तब्दील हो जाता है। ज़रूरत के वक्त जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो सब बहानाजू होते हैं। कोई ऐसा शख्स ज़रूरत पे वक्त झूठ नहीं बोलता जिसको बहाने बनाने की आदत ना हो। वो शख्स जो बहानों से पाक है उसके लिए झूठ की जड़ें ही नहीं हैं। तो झूठ की जड़ें हुआ करती हैं इंसानी फितरत में जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती। जो झूठ बाहर दिखाई देता है उसकी अंदर भी ज़रूर जड़ें हैं। उन जड़ों को तलाश करें तो फिर आपको बाहर के झूठ से बचने के ज़राए मुयस्सर आ सकते हैं। चुनांचे इस मसले पर गौर करते हुए मेरी नज़र बच्चों तक पहुंची और मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्यों बाद माँ बाप आइंदा के लिए झूठी नस्लें पीछे छोड़ जाते हैं। हालांकि वो सच की तलकीन करने वाले लोग हैं और मिजाज के सख्त भी हुआ करते हैं, गलतियां बर्दाश्त भी नहीं करते, उसके बावजूद उनके बच्चे झूठे बन जाते हैं। तो ऐसे बाज़ बच्चों के हालात पर, ऐसे ख़ानदानों पर नज़र रखकर मुझे ये मालूम हुआ कि हकीकत ये है कि बच्चों पर नाजायज़ सख्ती झूठ पैदा करती है। अगर एक बच्चे को रोज़मर्रा की आदत हो, पता हो कि मुझसे प्लेट टूट जाएगी तो जूतियाँ पड़ेंगी, मुझसे फ़लाँ चीज़ गलत हुई तो गालियाँ पड़ेंगी या मार पड़ेगी, मुझे ज़लील और रुस्वा किया जाएगा, वो हर वक्त दिल में बहाने ढूंढता रहता है। ज़रा उसकी तरफ आंख उठा के देखें हैं तुमने क्या किया, वो फ़ौरन कोई बहाना बना देगा। बस बज़ाहिर माँ बाप सच्चे हैं, बज़ाहिर माँ बाप गलतियों की सरजनिश करने वाले हैं और वो समझते हैं कि इसके नतीजे में हम बहुत ही नेक और पाक औलाद पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश अमलन झूठी औलाद पैदा करने पर मुंतज हो जाती है। जिस किस्म की उम्र है उस किस्म का सलूक होना चाहिए। अगर छोटी उम्र में आपको इतनी सख्तियां करने का हक है, अगर अल्लाह ताला आपको शरीयत का मुकल्लफ बना देता तो कौन है आप में से जो अज़ाब से बच सकता। तभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल की उम्र तक बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए हिदायत देने की भी हिदायत नहीं फरमाई। फरमाया 7 साल का हो जाए फिर प्यार और मोहब्बत से उसको समझाओ और शामिल हो जाए तो हो जाए, ना शामिल हो तो ना हो। 10 साल तक उससे ये सलूक करो, यहाँ तक कि नमाज का ताल्लुक उसके दिल में रासिख हो जाए। तब फिर उस पर कुछ थोड़ी बहुत सख्ती शुरू करो और 12 साल के बाद जब वो बुलूगत को पहुँचता है उसके बाद उसका मामला और खुदा का मामला तुम बीच से हट जाओ। इस नसीहत में गहरी हिकमतें हैं। वो लोग जो बच्चों से छोटी बातों पर सख्ती करते हैं, हालांकि नमाज का तर्क सबसे बड़ी बात है, इस पर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही महदूद उम्र के ज़माने में महदूद पैमाने में सब पर सख्ती की हिदायत फरमाई है। ऐसे लोग, ऐसे बाप हों या माएँ, वो अपने बच्चों को तबाह कर देते हैं। और बाज़ ऐसे नौजवान मैंने देखे हैं, नौजवान क्या बड़ी उम्र के भी, उनके बचपन की सारी तस्वीर उनके इस रुझान से नज़र आ जाती है। कोई बात पूछे क्यों जी ये क्या हुआ, एकदम तबीयत में उनके खौफ पैदा होता है और फ़ौरन बहाना बनाने की तरफ तवज्जो पैदा होती है। उससे उन बेचारों के दर्दनाक बचपन का मंजर सामने आ जाता है। क्या बेचारों पे गुजरी होगी अपने घरों में, इस तरह छोटी छोटी बातों पे माँ बाप ने लान तान की होगी, यहाँ तक कि आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। बस पहले बहाने बनते हैं फिर झूठ, और बहाने इंसान की नज़र से बाज़ दफ़ा ऐसे मख्फी रहते हैं कि उसको पता नहीं लगता कि ये बहाने कब झूठ के बच्चे पैदा कर देंगे। जिस तरह अंधेरों में बाज़ दफ़ा सूंडियाँ पलती हैं और वो फिर कुछ अर्सा परवरिश पाने के बाद फिर वो तितलियों में भी तब्दील हो जाया करती हैं। तितलियाँ तो पर के साथ उड़ती हैं, मगर झूठ की सूंडियाँ बेपर के उड़ती हैं और सारी सोसाइटी में नफरतें और गंदगियाँ फैला देती हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप झूठे हों और खुदा से ताल्लुक़ कायम हो जाए। झूठे का झूठ से ताल्लुक़ कायम होगा।
اسی لیے جھوٹوں کی خوابوں کا بھی اعتبار نہیں ہوتا. جب کوئی خواب سناتا ہے تو میری ہمیشہ اس بات پر نظر ہوتی ہے کہ اس کا اپنا مزاج کیسا ہے. اگر وہ سچا اور صاف آدمی ہے تو اس کی خواب کو میں بہت عظمت دیتا ہوں. خواب و سادہ سی خواب ہو لیکن اس میں بسا اوقات بڑے گہرے پیغام مل جاتے ہیں. مگر جس کی روزمرہ کی زندگی کی عادت جھوٹ بولنا، لغویات میں زندگی بسر کرنا ہے، اس کو خواب بھی آئے گی تو امنیہ ہے نفس کی، اس کا خدا تعالیٰ سے شاذ کے طور پر تعلق ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی جھوٹے کو سچی خواب نہیں آ سکتی، لیکن شاذ کے طور پر ہوتا ہے. اکثر جھوٹے کو جھوٹی خوابیں آتی ہیں اور اکثر سچوں کو سچی خوابیں آتی ہیں. تو اس لیے تعلق باللہ کے لیے جھوٹ سے تبتل اختیار کرنا ضروری ہے، تب اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوگا. کچھ جھوٹ ایسے ہیں جو ایک اپنے ذاتی دفاع کے لیے نہیں بلکہ منفعتوں کے لیے بولے جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے مثال دی تھی، کسی جگہ کوئی فائدہ پیش نظر ہو اور سچ سے کام نہ بنتا ہو تو عام آدمی بلا تکلف جھوٹ سے کام لینے لگ جاتے ہیں. یہ جو قسم ہے جھوٹ کی، یہ بعض دفعہ بہت دور تک انسانی زندگی میں تلخیاں گھول دیتی ہے، خاص طور پر جب بیاہ شادی کا معاملہ ہو. چنانچہ قرآن کریم نے بیاہ شادی کے موقع پر، یعنی نکاح کے موقع پر پڑھی جانے والی آیات میں قول سدید اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. قول سدید کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ نہ سچ بولو. قول سدید کا مطلب ہے سچ ایسا بولو کہ اس سے کسی غلط فہمی کا کوئی امکان نہ رہے. بعض دفعہ انسان سچ بولتا ہے لیکن سچ کے باوجود بھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. بعض چیزوں کے متعلق بعض باتوں کو چھپا لیتا ہے اور ان کا ذکر ہی نہیں کرتا. لیکن جو قول سدید ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اس چیز کا ذکر کرو جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، تاکہ کوئی غلط تاثر نہ پیدا ہو. میں نے اکثر دیکھا ہے بیاہ شادی کے جھگڑوں میں قول سدید کی کمی سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ لوگ ہیں جو سراسر جھوٹ سے کام لیتے ہیں. ان کے جو بیاہ شادی کے معاملات ہیں وہ تو شروع سے ہی شیطانی تعلقات سے پیدا ہونے والے ہیں اور ان سے کسی خیر کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. بعض مائیں ہیں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے نکلتی ہیں، وہ دو کوڑی کمانے والا نہ ہو اس کے متعلق ایسی جھوٹی باتیں بتاتی ہیں کہ وہ فلانے کا 10,000 روپے لے رہا ہے اور یہ عزت ہے اور یہ خاندان ہے. بعض دفعہ ایک لڑکے کی بات کرتی ہیں اور دوسرے لڑکے کی شادی کر دیتی ہیں. بعض دفعہ ایک لڑکی کی بات ہو رہی ہے اور دوسری لڑکی کی شادی ہو رہی ہے. جھوٹ، مکر، فریب، غلاظتیں ایسا ذلیل معاشرہ پیدا کرتی ہیں کہ اس کی طرف دیکھنے سے کراہت آتی ہے. اور پھر اس کے باوجود یہ وہ لوگ ہیں، ان میں بہت کم سے ہی لیکن ہیں، جو احمدی گھرانے میں فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مکر اور فریب اور دجل کے ذریعے تعلقات قائم کر کے پھر جب ان کی توقعات پورا نہیں اترتی تو تانے دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی احمدی ہیں، دیکھ لو. مجھے بھی تانے دیتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم نے شادی کی احمدی سمجھ کر اور ایسا نکلا. بعض دفعہ مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے ہرگز احمدی سمجھ کر شادی نہیں کی تھی، احمدی سمجھ کر نیک خیال کرتے ہوئے نہیں کی. مجھے پتا ہے کہ آپ نے فلاں لالچ میں کی اور فلاں لالچ میں کی اور فلاں لالچ میں کی. اب وہ لالچ الٹی پڑ گئی ہے تو اپنے آپ کو کوسنے کی بجائے آپ احمدیت کو کوسنے لگ گئے اور سمجھتے ہیں کہ مجھ پر ذمہ داری ڈال دیں کہ اب میں آپ کی غلطیوں کا خمیازہ خود بھگتوں یا جماعت بھگتے، آپ کو کسی طرح اس مصیبت سے نجات ملے. تو بیاہ شادی کے جھگڑے جب مجھ سے پہنچتے ہیں تو ان کا جب بھی باریک نظر سے تجزیہ کیا جائے، الا ماشاء اللہ ضرور اس میں جھوٹ کی
گندگی ملی ہوئی ہوتی ہے یا قول سدید سے انحراف تو ضرور ہوتا ہے۔ قول سدید کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا بیمار ہے، اس کی بیماری نظر نہیں آ رہی، تو یہ کافی نہیں ہے کہ انہوں نے پوچھا نہیں اس لیے ہم نے بتایا نہیں۔ قول سدید کا تقاضا یہ ہے کہ پوچھے یا نہ پوچھے، جس کی بیٹی لینے جا رہے ہو اس کو بتاؤ کہ اس بیٹے میں یہ نقص ہے۔ اور اسی طرح قول سدید کا تقاضا ہے کہ بیٹی میں مخفی نقص ہیں تو ان کو خاوند پر یا اس کے ہونے والے خاوند پر یا اس کے رشتہ داروں پر کھول کر بات وضاحت کر دی جائے کہ یہ اس میں نقائص ہیں، اب اس کو دیکھ لیں، اس کے باوجود قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جو لوگ قول سدید سے کام لیں ان کی شادیاں خدا کے فضل سے ہمیشہ کامیاب رہتی ہیں۔ اور بعض ایسے آدمیوں کو، جوڑوں کو میں جانتا ہوں جن پر ایک دوسرے کے عیوب خوب کھول دیے گئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے قبول کیا ہے، اور خدا کے فضل سے نہایت ہی اعلیٰ درجے کا جوڑ پیدا ہوا اور نہایت پاکیزہ ماحول پیدا ہوا۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں مغرب کے معاشرے میں بعض بچیاں ایسی ہیں بیچاری کہ وہ کئی قسم کی گندگیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ باہر سے آنے والے کسی نے شادی کی خواہش کی تو ان کی طرف سے بتا دیا گیا کہ یہ کمزوریاں ہم سے ہو چکی ہیں، آگے تمہاری مرضی ہے، شادی کرنی ہے تو کرو۔ چنانچہ بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا، ان سے میں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہی ہے اس کا کوئی گناہ نہیں۔ تو ایک طرف تم اس قرآن کے حسن، اسلام کے حسن کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو، دوسری طرف ایک ایسا ہی شخص بڑی صاف گوئی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اپنی سابقہ زندگی تمہیں اس لیے بتا رہا ہے صرف کہ تمہیں دھوکہ نہ ہو، اور پھر تم منہ بنا کر دوسری طرف چل پڑو گے تو یہ تو جائز بات نہیں۔ چنانچہ بعض احمدی لڑکوں کے متعلق میرے دل میں بڑی عزت ہے، انہوں نے اس بات کو سنا، میں نے کہا یہ فیصلہ کرو کہ نیک ہے کہ نہیں یہ بچی، اب جو ہو چکا، اور تمہیں اس سے تعلق قائم کرتے ہوئے انقباض تو نہیں ہوگا کوئی، تو اس کے حقوق تو ادا کر سکو گے کہ نہیں کر سکو گے، اس کے بعد بے شک فیض شادی کرو۔ چنانچہ اللہ کے فضل سے وہ شادیاں ہوئیں اور بہت ہی کامیاب اور بہت ہی پاکیزہ معاشرہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن جہاں چھپایا جاتا ہے وہاں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ اس وقت چھپایا جاتا ہے جبکہ چھپانے کا حکم نہیں ہے، اور اس وقت نہیں چھپایا جاتا جب چھپانے کا حکم ہے۔ سچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ اپنی برائیوں کو آپ خود اچھالتے پھریں، یہ بھی گناہ ہے۔ مگر قول سدید کے تعلق میں جہاں سودے ہو رہے ہوں، جہاں رشتے طے ہو رہے ہوں، وہاں ضرور آپ پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ اس کمزوری کو ضرور ظاہر کریں جس کمزوری کے علم کے بعد ایک شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے آپ سے سودا کرنا کہ نہیں کرنا۔ اسی لیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر بھی لعنت ڈالی جو گندم کی ڈھیری کے اوپر خشک گندم رکھ دیتا ہو، اندر سے گیلی ہو۔ چنانچہ عربوں میں دستور تھا کہ وہ گہرا ہاتھ ڈال کر دیکھا کرتے تھے کہ جیسے دانے باہر ہیں ویسے اندر بھی ہیں کہ نہیں۔ اور پنجاب میں تو اب بھی عام رواج ہے، چاولوں کی ڈھیری ہو یا گندم کی، جو سمجھدار لوگ ہیں بیوپاری، وہ بعض جگہوں سے گہرا سوراخ کر کے یا کوئی پیمانہ اندر پھینک کے اندر کا دانہ نکال کر دیکھتے ہیں۔ تو جہاں سودے ہوں وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ خود اپنے اندر کے دانے نکال کے دکھاؤ، اور یہ بات معیوب نہیں بلکہ آپ پر فرض ہے۔ لیکن عام حالات میں اگر انسان ان باتوں کو ظاہر کرے جن پر خدا تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی ہو، اور ایسے لوگوں پر ظاہر کرے جن پر ظاہر کرنا اس کے لیے فرض نہیں ہے، تو یہ نیکی نہیں بلکہ گناہ بن جاتا ہے۔ اتنا حسین امتزاج ہے مختلف توازن کا، مختلف پہلوؤں کا، کہ
اسلام کی تعلیم میں بہت ہی حسین توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ایک طرف یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب بیاہ شادی کے موقع ہوں یا تجارت کے مواقع ہوں، وہاں خود متعلقہ کمزوریوں کو نکال کر باہر پیش کیا کرو، اور یہ سچائی ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود حضور کو یہ فرماتے سنا کہ میری ساری امت قابل بخشش ہے سوائے ان کے جو مجاہر، یعنی ہر بات کو، اپنی ہر بدی کو ظاہر کرنے والے اور ستاری نہ کرنے والے ہیں۔ یہ بات ستاری نہ کرنے کے مترادف ہے کہ انسان رات کو کوئی کام کرے اور پھر صبح ہونے پر وہ خود دوسروں کو بتاتا پھرے۔ بس وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور خود اپنے گناہوں سے پردے اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت ڈالی ہے، ان کو خطرناک مجرم قرار دیا ہے۔ بس ان دو باتوں کو ملا کر غلط نتیجے نہ نکالیں۔ جب میاں بیوی کی شادیاں ہو جائیں، اس کے بعد میاں کا یا بیوی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پرانی باتیں جن پر خدا تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں ان کو وہ ایک دوسرے پر کھولیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جس کے متعلق یہ خطرہ ہے کہ وہ بعد میں ظاہر ہوگی اور پھر تعلقات تلخ ہوں گے، اس کے متعلق عقل کا بھی تقاضا یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی کہتی ہے کہ پہلے ہی بات کھول دو۔ لیکن بعض ایسے جو حالات ہیں جو اپنی اچھی بھلی شادی کو بالکل اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک آج کل ہی میرے سامنے ایک معاملہ ہے، ایک بیچاری سادہ مزاج بیوی جس کی زندگی اپنے خامد سے بہت اچھی گزر رہی تھی، اور ایسے معاشرے کی ہے جس معاشرے میں برائیاں اس طرح کی ہیں کہ وہاں بعض غلطیاں سرزد ہونا ایک روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے، کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس بیچاری کو کیا خیال آیا کہ میں اور سچی بنوں، اور ایک دن اپنے میاں کے سامنے اپنی وہ باتیں پرانی کر دیں جو خدا تعالیٰ نے مخفی رکھی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد پھر وہ میاں اس کو دکھائی نہیں دیا۔ اب اس کے خط آتے ہیں بیچاری کے، میں کیا کروں، بہت ہماری محبت تھی، بچے ہیں، بچوں سے بھی بڑا پیار تھا، لیکن وہ متنفر ہو کر مجھ سے بھاگ گیا ہے۔ تو شادی بیاہ سے پہلے خاص احتیاط کے ساتھ اپنی بعض ایسی کمزوریوں کو پیش کرنا جن کے متعلق یہ خیال ہو کہ اگر براہ راست علم ہو تو سخت نقصان پہنچے گا، یہ تقویٰ کے خلاف نہیں بلکہ تقویٰ کے عین مطابق ہے۔ لیکن اگر خدا نے پردے ڈھانکے ہوں، کوئی بدیاں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، غیروں کے سامنے نہیں ہیں، تو ان کی تشہیر کرنا تو بہت ہی حماقت ہے، پرلے درجے کی حماقت بلکہ خودکشی ہے۔ اور یہ بیماری بعض موقع پر انفرادی نقصان پہنچاتی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں ایسی باتیں بے وجہ کھولنا جو ماضی کا حصہ بن چکی، دفن ہو گئیں، یہ نیکی نہیں بلکہ بے وقوفی ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہی چیزیں جو ہیں وہ معاشرے میں عام گند بن کر پھیل جاتی ہیں، اور غالباً یہی بڑی حکمت ہے جس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہر کو نہایت ہی ظالم اور گناہگار قرار دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی بدیوں سے شرم نہیں کرتا وہی ہے جو باہر بیٹھ کر یہ باتیں کرتا ہے اور بظاہر سچ بول رہا ہے، لیکن ایسا سچ ہے جو خدا کے نزدیک جھوٹ سے بھی بدتر ہے۔ اس میں دو گناہ ہیں، ایک یہ گناہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کے پردے کو خود اپنے ہاتھوں سے چاک کر رہا ہے، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ ایسی باتوں سے معاشرہ گندہ ہوتا ہے۔ وہ نوجوان جن کی مجالس میں یہ باتیں ہوں کہ رات ہم نے یہ گناہ کیا، رات یہ بدماشیاں کی، فلاں جگہ ہم نے یوں کیا، وہ ایک تو بے حیائی کے اور خدا کی ستاری کے پردہ چاک کرنے کے مرتکب تو ہیں ہی نہیں، لیکن وہ نسبتاً کم گناہگار جو ان کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں گناہوں کے ولولے بھر دیتے ہیں،
بڑے ان کے دلوں میں جوش پیدا ہوتے ہیں، بڑی امنگیں پیدا ہوتی ہیں کہ اچھا ہم بھی یہی کر کے دیکھیں گے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین عطا ہوا ہے نہایت ہی متوازن ہے، اور اس کی ایک ایک بات میں بڑی گہری حکمت ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا احسان فرمایا، جب ایک طرف قول سدید کا حکم دیا، دوسری طرف مجاہر کے مضمون کو خوب کھول کر سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو مجاہر نہ بننا، اس سے تم بھی گناہ گار ہوگے، خدا کے ناشکرے بنو گے اور سوسائٹی میں فحشا پھیلا دو گے۔ میں نے اس مضمون پر غور کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ ایک بات کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے دل سے بے حد محبت کے درود نکلے کہ ان کی قربانی ساری امت کے ہمیشہ کے لیے کتنی کام آئی ہے۔ اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض حقوق قائم فرمائے ہیں، ان میں ایک حقوق ہر شخص کے اپنے نفس کا حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس پر الزام لگائیں، اور اگر وہ الزام لگاتا ہے تو اس کا ہرگز فرض نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار بھی کرے۔ چنانچہ اگر کوئی کسی شخص پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے زنا کیا، اس نے یہ گند کیا، اس نے وہ گند کیا، تو جب اگر وہ گواہ پیش کرتا ہے جیسا کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے تو معاملے کی چھان بین ہوگی، ورنہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ جھوٹا ہے، یعنی بظاہر سچ بھی بولا ہو تب بھی خدا کے اس قانون کی روح سے وہ جھوٹا نکلتا ہے، اور جس پر الزام لگایا گیا ہے اس کو کوئی اسلام کی عدالت یہ مجبور نہیں کر سکتی کہ تو وہ انکار ہی کرے۔ اس کے نتیجے میں خدا نے ستاری کا ایک عجیب پردہ پیدا کر ڈال دیا ہے۔ ساری امت کے کمزوروں پر یہ عظیم الشان ستاری کا پردہ ہے کہ گناہوں سے بچو، لیکن اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہوں تو جب تک وہ گناہ اچھل کر منظر عام پر نہیں آتے، خدا کی ستاری کا پردہ پھاڑ کر باہر نہیں آتے، اس وقت تک کسی کو حق نہیں ہے کہ خدا کی ستاری کے پردہ پھاڑ کر جھانک کر تمہارے اندر دیکھے۔ صرف عورت کو حق ہے اور صرف مرد کو حق ہے جو میاں بیوی ہوں، ان کے لیے یہ فرض نہیں ہے کہ وہ گواہ اکٹھے کرتے پھریں، ان کو خدا نے حق دیا ہے۔ اگر عورت مرد کو گناہ گار سمجھتی ہے تو لیان کر سکتی ہے، یعنی 4 دفعہ وہ قسمیں کھا کر یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا خاوند اس گند میں ملوث ہے، اور اگر وہ 4 دفعہ قسمیں کھا کر انکار نہیں کرتا تو اس پر جرم کی سزا عائد ہو جائے گی۔ یہی حال عورت کا ہوگا اگر مرد اس پر یہ الزام لگائے۔ تو میاں بیوی کے درمیان ایک استثناء رکھا گیا ہے جس میں اپنی ذات میں بہت گہری حکمتیں ہیں، اور عام سوسائٹی میں یہ جو مجاہر کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے قطعی ہدایت ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنی بدیوں کو خود اچھالے۔ بس عام حالات میں جہاں نہیں اچھالنے کا حق ہوتا ہے وہاں لوگ اچھالتے ہیں اور مجاہر بن جاتے ہیں، اور جہاں اپنے فائدے مقصود ہوں وہاں اپنی ایسی بدیوں پر پردے ڈالتے ہیں جن پر پردہ ڈالنا گناہ ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں غلط سودے ہو سکتے ہیں۔ بس موقع محل کے مطابق کیسی پاکیزہ سچی تعلیم ہے، اور ہر موقع کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے۔ تو جھوٹ سے پرہیز لازم ہے، لیکن جھوٹ کی اس تعریف کو پیش نظر رکھیں جو قرآن کریم کے نزدیک جھوٹ ہے، وہی جھوٹ کہلائے گا، اور جس باریکی سے قرآن کریم نے جھوٹ کی وضاحت فرمائی ہے، مختلف حالات میں جھوٹ کی تعریف فرمائی ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جھوٹ سے کلیتاً پرہیز کرنا توحید کامل سے تعلق جوڑنے کی اہلیت عطا کرتا ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے بعد اب میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، ہر وہ احمدی جس تک میری آواز پہنچے یا تحریر پہنچے، کہ وہ روزمرہ کی عادت بنا لے، جب بھی اس پر کوئی حملہ ہو، یعنی اس کے کردار پر، اس کی ذات پر، اس کی نیتوں پر، اس کے کسی جرم کی نشاندہی کی جا رہی ہو، تو اچانک جو خود بخود رد عمل ہوتا ہے
बात करने से पहले उसका जायजा ले लिया करें। बात करने से पहले ज़रा ठहर जाया करें और अपने नफ्स का जायजा लेकर देखें तो सही कि वो क्या कर रहा था। अक्सर औकात आप उसको बहाना तलाश करते हुए मौके पर पकड़ लेंगे। रंगे हाथों जिस तरह पकड़ा जाता है, आपका नफ्स आपके सामने फौरन आ जाएगा कि ओहो मैं तो ये सब झूठे बातें बयान कर रहा था। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो झूठ बनकर बाहर आ जाएगा और फिर आपके लिए मफर नहीं होगी। बाज़ दफ़ा एक झूठ बोला जाता है तो फिर 2 बोले जाते हैं, फिर 3 बोले जाते हैं, फिर 4 बोले जाते हैं। ये झूठों का सिलसिला जारी हो जाता है। ये बिल इरादा कोशिश कि झूठ की जो मख्फी पनागाहें हैं वहां भी मैं झूठ को पनाह लेने नहीं दूंगा। अपने नफ्स के अंदर भी जो वसाविस की सूरत में झूठ पलता है या बहानों की सूरत में झूठ पलता है, मैं उसको नंगा करूंगा, अपनी निगाह में नंगा करूंगा। जरूरी नहीं कि उसको आप बाहर उछाल कर लोगों के सामने लाएं, अपने सामने उसको उछाला करें, गहरी नज़र से उसका मुतालिया करें। तो फिर आप वो सफ़र इख्तियार शुरू कर देंगे जो तौहीद की तरफ सफ़र है, जो तबत्तुल का सफ़र है। और इस ज़मन में कुछ और अहादीस नबवियाँ हैं, कुछ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इक़्तिबासात हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला वो अगले जुमे में पेश करूँगा, क्योंकि मज़मून ऐसा है जिसका बहुत ही गहरा इंसानी सोसाइटी से ताल्लुक़ है। ये वो बुत है जो इंसान अगर तोड़े भी तो फिर नए बना लेता है। ये वो बुत है जिसकी ऐसे बुत हैं झूठ के कि हर इंसान के अंदर इनके कारखाने लगे हुए हैं। रोज की जिंदगी में जरूर इंसान ऐसे हालात से गुजरता है जबकि वो अपने नफ्स पे झांके तो उसको पकड़ा जाएगा कि वो झूठ के बुत तराश रहा था। आम ताल्लुकात के मामले में किसी को देखा तो कह दिया मैं आप ही की तरफ जा रहा था, मुझे आपके ख्याल आ रहा था। छोटी छोटी बातें हैं। मेहमान नवाजी के तकाजे पूरे हो रहे हैं तो गलत बात पेश करके अपना अच्छा असर जमाने की कोशिश करना। दिल कह रहा हो कि ये तो मुसीबत बना हुआ है और ज़ुबान कह रही हो कि शौक़ से आप नोश फरमाएं, आप ही की चीज़ है। ये रोज़मर्रा के झूठ हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आम घरों में, आम जहनों में, आम रोज़मर्रा के हालात में झूठ पलते हैं और ये बुत घड़े जाते हैं और दिखाई नहीं दे रहे होते। एक दफ़ा कहते हैं एक दावत के मौके पर गुलाब जामुन किसी के यहाँ बहुत अच्छे बने हुए थे, तो किसी औरत ने कहा बहुत अच्छे गुलाब जामुन हैं, मैंने 6 खाए हैं, बहुत मज़ेदार थे। तो मेज़बान ने कहा और खाएं शौक़ से। खाए तो आपने 12 हैं मगर गिनता कौन है? वो दोनों झूठ बोल रहे थे। उसका शौक़ से खाना कहना ही झूठ है, क्योंकि जो गिन रहा है कि मेरे 12 गुलाब जामुन खा लिए, उसका तो दिल हर गुलाब जामुन पे कुड़ रहा था। और जिसने तारीफ करते हुए अपने ज़्यादा खाने पर पर्दा डाला उसने भी झूठ बोला। और ये एक लतीफ़ा है, लेकिन लतीफ़ा दोनों तरफ झूठ के गंध रखता है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम बातें हैं। इसकी इतनी मिसालें हैं कि अगर उसकी मिसालें बयान करनी शुरू की जाएं तो एक दिन के रोज़मर्रा के हालात जो इंसान पर घंटों की बहस हो सकती है। मगर मैंने मिसाल दी है आपको, बहुत बारीक और लतीफ़ झूठ के बहाने आपके दिल घरता रहता है और इब्तदाई हालत में ये दिखाई नहीं देते, मगर एक दफ़ा बन जाएं तो परवरिश पाते हैं और परवरिश पाकर फिर बाहर भी निकलते हैं और बड़ी भयानक शक्ल में बाहर निकलते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को झूठ से कुल्लियतन पाक कर दे, क्योंकि झूठ के बगैर, झूठ को छोड़े बगैर ना हम मुवाहिद बन सकते हैं, ना दुनिया को तौहीद का अता कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बयान किया है, आज दुनिया की निजात सिर्फ़ और सिर्फ तौहीद से वाबस्ता है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जिन अल्फाज में खुदा ताला ने फरमाया, उन्हीं अल्फाज में मैं आपकी रूहानी औलाद को मुखातिब करते हुए कहता हूँ, खुज़ित तौहीद तौहीद या अब्ना अल फारिस, ए मसीह मऊद के रूहानी अब्नाए फारस, तौहीद को मजबूती से पकड़ लो, तौहीद को मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि इसी में सब दुनिया की और इसी में हमारी निजात है।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر